أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ترجمہ: اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفاروں پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ اللہ رب العزت جو قادر و غالب ہے خبر دیتا ہے کہ اگر کوئی اس پاک دین سے مرتد ہو جائے تو اسلام کی قوت گھٹا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بدلے ان لوگوں کو اس سچے دین کی خدمت پر معمور کرے گا جو ان سے ہر حیثیت میں اچھے ہوں گے، جیسے اور آیت میں ہے وَإِن تَتْلُوا، اور آیت میں ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ، اور جگہ فرمایا وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، مطلب ان سب آیتوں کا وہی ہے جو بیان ہوا ہے۔ ارتاد کہتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پھر جانے کو۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں یہ آیت سرداران قریش کے بارے میں اتری ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خلافت صدیق رضی اللہ عنہ میں جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے ان کا حکم اس آیت میں ہے۔ جس قوم کو ان کے بدلے لانے کا وعدہ دے رہا ہے وہ اہل قادسیہ ہیں یا قوم سبا ہیں یا اہل یمن ہیں جو کندہ اور سکون قبیلہ کے ہیں۔ ایک بہت ہی غریب مرفوع حدیث میں بھی پچھلی بات بیان ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ اس کی قوم ہے۔ اب ان کامل ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ اپنے دوستوں یعنی مسلمانوں کے سامنے تو بچ جانے والے، جھک جانے والے ہوتے ہیں، اور کفار کے مقابلے میں تھن جانے والے، ان پر باری پڑنے والے اور ان پر تیز ہونے والے ہیں۔ جیسے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں ہے کہ آپ خند مزاج بھی تھے اور قتال بھی، یعنی دوستوں کے سامنے ہنسمکھ، خندرو، اور دشمنان دین کے مقابلے میں سخت اور جنگجو۔ سچے مسلمان راہ حق کے جہاد سے منہ موڑتے ہیں، نہ پیچھے نہ پیٹ دکھاتے ہیں، نہ تکتے ہیں، نہ بزدلی اور آرام طلبی کرتے ہیں، نہ کسی کی مروت میں آتے ہیں، نہ کسی کی ملامت کا خوف کرتے ہیں، وہ برابر اطاعت الہی میں، اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں، بلائی کا حکم کرنے میں اور برائیوں سے روکنے میں مشغول رہتے ہیں۔ حد ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا ہے: مسکینوں سے محبت رکھنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور دنیاوی امور میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے اور اپنے سے بڑے ہوں کو نہ دیکھنے، صلہ رحمت کرتے رہنے گو دوسرے نہ کرتے ہوں، اور کسی سے کچھ بھی نہ مانگنے، حق بات بیان کرنے کا گو وہ سب کو کڑوی لگے، اور دین کی معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے کا، اور بکثرت لا حول ولا قوت پڑھنے کا، کیونکہ یہ کلمہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ ایک روایت میں ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 مرتبہ بیعت کی ہے اور 7 باتوں کی آپ نے مجھے یاد دہانی کی ہے، اور 7 مرتبہ اپنے اوپر اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی بدگوئی کے متعلق پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھ سے جنت کے بدلے میں بیعت کرے گا؟ میں نے منظور کر کے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے شرط کی کس سے کچھ بھی نہ مانگنا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ فرمایا اگرچہ کوڑا بھی ہو، یعنی اگر وہ بھی گر پڑے تو خود سواری سے اتر کر لے لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی ہیبت میں آ کر حق کوئی سے نہ روکنا، یاد رکھو نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے نہ رزق کو دور کر سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو امام احمد کی مسند فرماتے ہیں خلاف شرع امر دے کر سن کر اپنے آپ کو کمزور جان کر خاموش نہ ہو جانا، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی باس پرس ہوگی۔ اس وقت انسان جواب دے گا کہ میں لوگوں کے ڈر سے چپ ہو گیا، تو جناب بری تعالیٰ فرمائے گا میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی کرے گا کہ تو نے لوگوں کو خلاف شرع کام کرتے دیکھ کر اس سے روکا کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اسے جواب
سمجھائے گا اور یہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈرا۔ ایک اور حدیث صحیح حدیث میں ہے مومن کو نہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے۔ صاحب نے پوچھا یہ کس طرح؟ فرمایا ان بلاؤں کو اپنے اوپر لے جن کی برداشت کی طاقت نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، یعنی کمال ایمان کی یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، اسی کی طرف سے ان کی توفیق ہوتی ہیں۔ اس کا فضل بہت ہی وسیع ہے اور وہ کامل علم والا ہے، خوب جانتا ہے کہ اس اس بہت بڑی نعمت کا مستحق کون ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا سب سے بہتر جہاد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اس باب میں ابو امامہ سے بھی روایت ہے، سنن ترمذی کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 2174۔ ایک اور حدیث میں ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف بلائی کا حکم دو اور منکر برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، سنن ترمذی کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 2169۔